إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حاضرین گرامی، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سورہ حدید کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ تقدیر پر ایمان ہونے سے انسان کو سکون ملتا ہے. اسلام بدشگونی، چھوت چھات، ان ساری چیزوں کے خلاف ہے، اور یہ برائیاں، یہ بدعقیدگی اس وقت جنم لیتی ہے جب ہمارا عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے، تقدیر پر ایمان کمزور ہوتا ہے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. اے میرے بندو، جو بھی زمین میں کوئی مصیبت تم کو پہنچتی ہے، چاہے وہ سوکھا ہو یا کوئی پریشانی ہو یا کوئی زلزلہ ہو، یا جسمانی طور سے تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، ذہنی طور سے جو تم پریشان ہوتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری تقدیر میں کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھا جا چکا ہے. ایک کتاب تیار کی جا چکی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے نہایت ہی زیادہ آسان تھا. دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے ہم سب کی تقدیروں میں یہ لکھ رکھا ہے کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا کمائیں گے، کیا بچائیں گے، کیا پہنیں گے، کتنی عمریں پائیں گے، کتنی اولادیں ہماری ہوں گی. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے تقدیر میں شروع ہی سے لکھ دیا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا. اب آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ تقدیر پر ایمان لانے کا فلسفہ بیان کر رہا ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اے میرے بندو، تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر ایمان رکھو. اس کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ یہ چاہتا ہے تاکہ تم سے جو چیز چھین لی جائے، جو چیز تم سے چلی جائے، جدا ہو جائے، تمہارا نقصان ہو جائے، گھاٹا ہو جائے، تمہیں اس پہ افسوس نہ ہو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. تقدیر پر ایمان ہوگا، تمہیں اپنی قسمت پر ایمان ہوگا، اللہ کے لکھنے پر ایمان ہوگا. تو جب اللہ نواز رہا ہوگا، تمہارے اندر کسی طرح کا کوئی گھمنڈ، کوئی شوخی نہیں آئے گی. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر گھمنڈی شخص کو اور شوخی مارنے والے، گھمنڈ کرنے والے، فخر جتانے والے کو پسند نہیں فرماتا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا فلسفہ اور فائدہ. جو چلا گیا اس پر آپ کو افسوس نہ ہو، اس لیے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. جو آپ کے پاس ہے اس کو لے کر آپ گھمنڈ میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 کی تلاوت ہوئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا.
اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے ہم کو جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں، جو بھی خوشیاں ملتی ہیں، وہ وہی ہوتی ہیں جو اللہ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا مالک ہے، وہ اللہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو مومنوں کو اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے تقدیر۔ آج حالات بتا رہے ہیں، مسلمانوں کی بدعقیدگیاں بتا رہی ہیں، لوگوں کے اندر جو اندھ وشواس، چھوت چھات یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کا جو انسان سودا کر رہا ہے، یہ سب حالات بتلا رہے ہیں کہ تقدیر پر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو نفع و نقصان کا اکیلا تنہا مالک اس نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ عقیدے کی بنیاد ہے کہ نفع و نقصان کا مالک آپ اللہ کو سمجھیں۔ اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو آپ کا بھروسہ اللہ پر بن ہی نہیں سکتا، آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جائیں گے۔ آج دنیا میں ڈرایا جاتا ہے، جن لوگوں کی اس طرح کی دکانیں ہیں جس سے ان کے گھر بار چلتے ہیں، ان کی دکانیں چلتی ہیں، شعبدہ بازیاں چلتی ہیں، چمتکار دکھلاتے ہیں، وہ ڈراتے ہیں آپ کو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 81 میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے عقیدہ توحید کو پیش کیا اور یہ بتایا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، یہ جو تم اپنے ہاتھوں سے تراش تراش کر بناتے ہو ان کے اندر کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے ان سے بحث کرنا شروع کر دیا، باقاعدہ شرک کا ڈیفینڈ کرنے لگے وہ لوگ، اور دلائل کو تراش کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کرنے لگے، ڈرانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اے میری قوم کے لوگوں مجھے ڈراؤ نہ، تم اللہ کے ساتھ جس کو شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے کبھی ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میرا اللہ ساری چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، کیا تمہیں نصیحت نہیں ملتی، کیا تم سبق نہیں حاصل کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں ان لوگوں سے، ان ہستیوں سے، ان بزرگوں سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم اللہ کے ساتھ جو شریک بناتے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور تمہاری جرأت دیکھو کہ تم اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہو اور تم اللہ سے ڈر بھی نہیں رہے ہو۔ میں اللہ رب العالمین کو مانتا ہوں، عقیدہ توحید پہ قائم ہوں، پھر میں معبودان باطلہ سے کیوں ڈر جاؤں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دو ٹوک جواب دے دیا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بتایا ہے کہ وہ تمام لوگ جو آپ کو جادو ٹونا، یہ کرو نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اس مہینے میں یہ کام کرو گے تو تمہارے کام میں برکت نہیں ہوگی، جو بھی بدشگونی منحوسیت کی بات کر کے آپ کو ڈراتے ہیں اور پھر آپ کے نام بل بھاڑتے ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے وہ کوئی پیر ہو، کوئی ولی اپنے آپ کو کہنے والا ہو، کوئی سچا ولی ہوگا، وہ اس طرح کی جرأت نہیں کرے گا، کسی سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب یاد رکھیں، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں ڈروں کیوں اس سے جس کو شریک بنا کر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہے ہو؟ تم ہمارے اللہ سے نہیں ڈرتے، میں تمہارے معبودان باطلہ سے کیوں ڈروں؟ میں تمہارے ان پتھروں سے کیوں ڈروں؟ میں تمہاری ان لکڑیوں سے کیوں ڈروں؟ میں تمہاری ان چال بازیوں سے کیوں ڈروں؟ میں تمہارے ان شعبدہ بازیوں سے کیوں ڈروں؟ یہ جواب ہمارا ہونا چاہیے۔ آج حالات کچھ ایسے ہیں، لوگوں کے ہاں مہینہ منحوس ہے، پرندے منحوس ہیں، بدشگونی کہتے کسے ہیں؟ زمانے جاہلیت میں ایسا لوگوں کا ماننا تھا، پلاننگ کر لی کہ اب گھر سے کل سفر پہ نکلنا ہے، کہیں دور سفر پہ جانا ہے، بزنس کے لیے یا کسی اور کام کے لیے۔ جانے سے پہلے دو پرندے لیے یا ایک پرندہ لیا اور اس کو یوں اڑا دیا، اگر وہ داہنی طرف گیا تو پھر ٹھیک ہے، چلو اب سفر جاری کیا جائے، اور اگر بائیں طرف چلا گیا نہیں، ہمارے حق میں ہمارا ستارہ نہیں ہے، اگر سفر کریں گے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، نقصان ہوگا، تجارت کے لیے جا رہے ہیں تو برکت نہیں ہوگی، لہٰذا وہیں پر سفر کینسل کر دیا جاتا تھا۔ یہی ہے بدشگونی کہ کوئی کام کرنے کا آپ عزم مصمم کر چکے ہو، پھر آپ کسی چیز کو سن لیں اور کسی چیز کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے، آپ اس سے ڈر جائیں جو حقیقت میں ڈرنے کی چیز نہیں ہے اور اپنا کام چھوڑ دیں، یہ ہے بدشگونی اور اس کو شرک کہا جائے گا اسلام کی اصطلاح میں۔ مسند احمد کی روایت ہے 7045، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ردته الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، جس شخص کو اس طرح کی بدشگونیوں نے کسی ضرورت سے روک دیا تو اس نے شرک کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی وما کفارۃ ذالک، اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک،
بدشگونی کر کے اس طرح کا عقیدہ پال کر انسان اپنے عقیدوں کو خراب کر لیتا. اللہ کے نبی نے دعا سکھائی, اللہ سے کہو اے اللہ رب العالمین نفع نقصان کا مالک تو ہے, اگر ہمیں کوئی نقصان ہوگا تو تیری جانب سے تیری مرضی سے ہوگا, میرے مقدر میں لکھا ہوا ہوگا. اے میرے اللہ اگر کوئی بھلائی کوئی نفع مجھے ملنے والا ہوگا تو وہ بھی تو ہی عطا فرمائے گا. ولا الہ غیرک, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جس سے میں ڈروں. یہ دعا ہم کو یاد ہونی چاہیے. اگر اس طرح کا کبھی دل میں خیال آ جائے فوراً آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے, اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. صحیح بخاری کے اندر کتاب الطب میں 5707 حدیث مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر, کوئی بھی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی ہے. کسی طرح کی بدشگونی لینا درست نہیں ہے. کسی پرندے کو دیکھ کر اپنے ارادے کو بدل لینا یہ بھی درست نہیں ہے. کسی مہینے سے بدشگونی لینا یہ بھی درست نہیں, جائز نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث. شوال کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے, سفر کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے, محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے. مہینوں کو لوگوں نے منحوس سمجھ رکھا ہے. پرندوں کو پرانے زمانے میں جاہلیت میں الو کی غلطی کیا ہے, الو کو لوگ منحوس سمجھتے تھے. گھر کے سامنے چلا جائے تو کوئی آفت آنے والی ہے. کسی کی قبر پہ جا کے بیٹھ جائے آواز لگانے لگے تو لوگ سمجھتے تھے کہ گویا کی قبر کے اندر مدفون شخص آواز دے رہا کہ میرے قتل کا بدلہ لیا جائے. عجیب و غریب لوگ جانوروں سے اپنے مسئلے حل کر رہے ہیں, پرندوں سے مسئلے حل کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر, ایسا کچھ اسلام میں نہیں ہے. پرندوں سے بدشگونی, مہینوں سے بدشگونی. اور آگے بڑھیے, وقت سے لوگوں کو بدشگونی ہو رہی ہے, وقت کو منحوس سمجھ رہے ہیں. ایک بار دو بار تین بار صبح کے وقت میں دکان کھولی, کوئی کسٹمر نہیں آیا. صبح کی دکان تو ہمارے لیے, صبح کا کھلنا ہمارے لیے بیکار ہے. یہ وقت ہمارے لیے منحوس. منگل کا دن ہمارے لیے صحیح نہیں, سنیچر کا دن نہیں صحیح ہے. دن کو منحوس سمجھ رہے, وقت کو منحوس سمجھ رہے, اور بڑے عجیب و غریب لوگوں کے خیالات. اور صبح والے معاملے میں تو زیادہ ہی لوگ حساس ہیں. صبح اگر کسی مانگنے والے کو دیکھ لیا, صبح کہاں منہ اٹھا کے چلے آئے, دن تو میرا خراب ہو جائے گا. اس طرح کی بات, یہ سب اسی عقیدے کے اندر آتے ہیں جو کہ جاہلانہ اور کافرانہ عقیدہ ہے. صبح کسی کو ادھار نہیں دیں گے, کیوں, دن بھر ادھار دینا پڑے گا, ایسے ہی تمہارے جیسے لوگ منہ لٹکا کے چلے آئیں گے. یہ سب اسی عقیدے کے اندر داخل ہے. جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے بارے میں اپنی امت کے حق میں دعا فرمائی ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے 2606. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے ان تمام لوگوں میں برکتیں عطا فرما جو لوگ صبح اٹھتے ہیں, صبح کے وقت کام کرتے ہیں, صبح کے وقت اپنی دکانیں کھولتے ہیں, صبح کے وقت ریاضتیں عبادتیں کرتے ہیں. اے اللہ میری امت کے ان لوگوں میں برکتیں عطا فرما, اے اللہ میری امت کی صبح میں تو برکت ڈال دے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صبح کے وقت میں برکت ہے. اور آج کا بدعقیدہ مسلمان کہتا ہے صبح جائیں گے تو یہ کام نہیں, صبح فلاں کا چہرہ دیکھ لیا تو دن خراب, اگر صبح کوئی فقیر مسکین آگے مانگنے کے لیے تو دن خراب. یہ عجیب و غریب عقیدہ میرے نبی کی حدیث سے ٹکراتا ہوا عقیدہ ہے. لوگ ستاروں سے اپنی قسمت ستاروں سے معلوم کر رہے ہیں. نام آج کل بدل گیا ہے, ایسٹرولوجی تو کیا نام بدل, انگلش نام ہندی نام ڈال کے اس برائی کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کتاب الاذان میں 846. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر تشریف فرما ہے, بدلی اٹھی, بارش ہو گئی, رات کو وقت تھا, سب لوگ سوئے تھے, صبح ہوئی. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اتدرون ماذا قال ربکم, اے میرے صحابہ کیا جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم, اے اللہ کے نبی ہمیں معلوم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر, میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے صبح کفر کی حالت میں کیا, کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں صبح کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی بارش ہوئی رات میں, صبح مومن و کافر والی بات کہاں سے آ گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس زمانے میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا, آج بھی ہے, طریقہ بدلا ہوا ہے, نام بدلا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا رات میں بارش ہوئی, بدلی چھائی ہوئی تھی,
بارش بھی ہو گئی. کچھ لوگوں کی زبان سے نکلا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ, اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی رحمت سے آج بارش نازل ہوئی ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کی رحمت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے, جس نے یہ جملے ارشاد فرمائے یعنی بارش کو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل مانا, اللہ رب العالمین کی مرضی سے وہ بارش نازل ہوئی ہے. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ مومن بندہ ہے اور ستاروں کی تاثیر کا انکار کرنے والا بندہ ہے. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَ بِنَوْعِ كَذَا وَكَذَا, اور جس نے بارش کے وقت یہ کہا کہ فلاں ستارے کی تاثیر سے ہوئی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ, وہ میرے اوپر ایمان لانے والا بندہ نہیں, وہ تو ستاروں پر ایمان لایا ہوا ہے. موسم کے حالات کے تعلق سے ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے. اپنی قسمت کے حوالے سے ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے. آج یہ جوتشی بتلاتے ہیں کہ تمہاری قسمت میں یہ ستارہ گردش میں ہے اور ابھی گردش میں ہے, اگر تم ابھی کوئی بزنس شروع کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگے, اگر تم اس میں شادی کرو گے تو تمہاری شادی میں برکت نہیں ہوگی, معاملہ خراب ہو جاتا, تھوڑا سا رک جاؤ, مہورت آ جائے, پھر اس کے بعد کام ہوگا. اور یہ ان میں نہیں, اپنے لوگوں میں بھی پایا جا رہا ہے. ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے, ہمارے پاس تو اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے, اپنے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے, وہ پڑھا لکھا شخص, ذہین فتین, ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے, زمین سے لے کے آسمان تک گیلیکسی کے بارے میں بھی جانکاری رکھنے والا, گاڑی لے کے نکل رہا, بلی نے راستہ کاٹ دیا, گاڑی بیک کر لیا. ایک طرف لیول ایجوکیشن کا اتنا ہائی ہے, دوسری طرف انتہائی زیادہ جہالت. وہ بھی بلی ایک معصوم سی جانور ہے, اس کی کیا غلطی ہے, اس نے راستہ کاٹ دیا, اپنی ضرورت سے گئی. آپ سمجھ بیٹھے نہیں, اس نے راستہ کاٹا ہے, میری قسمت بدل گئی, اب تو میں اگر گیا تو ایکسیڈنٹ تو ڈن ہے. یہ بلی کی کیا غلطی ہے؟ بلی ایک معصوم سی جانور ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5,500 حدیثوں کے حافظ بلی سے کھیلا کرتے تھے, بلی کو اپنی آستین میں رکھ لیا کرتے تھے. ابو ہریرہ کا مطلب ہی ہوا the father of cat, بلی کا باپ. ان کے نام کا ہی معنی ہوتا ہے. اور انہی کے ماننے والے مسلمان خود کو کہنے والے بلی کو اپنا دشمن سمجھ, اس کے گزرنے کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھے. سنن ابو داؤد میں کتاب الطہارہ میں حدیث نمبر 75 کی روایت آتی ہے, کبشہ بنت کعب ابن مالک, یہ ایک عورت ہے, ایک صحابیہ ہیں, یہ ابو قتادہ کے یہاں بہو بن کے گئیں. سسر کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت پڑی, بہو کو پکارا. بہو کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنے سسر سے پردہ کرے, اس کے سامنے وہ جا سکتی ہے چہرہ کھول کر, جائز ہے, حلال ہے. حضرت کبشہ رضی اللہ عنہا خود یہ روایت بیان کر رہی ہیں کہ ابو قتادہ کو ضرورت پڑی پانی کی وضو کے لیے, میں نے پانی بھی پیش کیا, ان کے ہاتھ میں برتن پکڑا دیا, اتنے میں ایک چھوٹی سی بلی آئی اور ان کے برتن میں پانی پینے کے لیے اچکنے لگی, کودنے لگی. ابو قتادہ نے اپنے برتن کو تھوڑا سا زمین کی طرف موڑ دیا, نیچے کر دیا تاکہ بلی آسانی سے اس سے پانی پی لے. بلی نے آسانی سے پانی بھی پی لیا. کہتی ہیں کہ میں اپنے سسر جی کو اور اس بلی کی حرکت کو دیکھ رہی تھی, اتنے میں نے دیکھا کہ وہ پلٹ کر میری طرف دیکھنے لگے اور ان کو لگا, محسوس ہوا کہ میں کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں. مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کون سی بات ہوئی, وضو کے پانی سے یہ بلی کو پانی پلا رہے ہیں اور پھر اسی سے وضو کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں. ابو قتادہ نے سوال کیا, اے میری بہو, اے میرے چچا کی لڑکی, اے میری چچا زاد بھتیجی, تجھے کیا تعجب ہے, کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے, کیا تم اس بات سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا, ہاں, سوال تو میرا یہی ہے کہ وضو کے پانی سے آپ بلی کو پانی پلا رہے ہیں. انہوں نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے, میرے نبی نے فرمایا, انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم والطوافات, یہ بلیاں ناپاک نہیں ہوا کرتی ہیں, یہ نجس نہیں ہے, یہ تو تمہارے گھروں میں آنے جانے والوں کی طرح ہے, یہ تمہارے گھروں کی خادمہ کی طرح ہے, تمہارے گھر میں نوکروں کی طرح ہے, یہ تو تمہارے اوپر طواف کرتی رہتی ہیں, بار بار آتی جاتی رہتی ہیں. مطلب یہ ہوا, اگر بلیوں کی جھوٹے سے کوئی چیز ناپاک ہو جاتی اور تم گندے ہو جاتے, ناپاک ہو جاتے, تو تم کو میں بہت پہلے بتا چکا ہوتا کہ ان بلیوں سے اپنے گھر کو بچاؤ, اپنے برتنوں کو بچاؤ, جیسے میں نے کتے کے بارے میں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اس برتن سے اگر بلی پانی پی لے آپ اس سے وضو کر سکتے ہو. جس اسلام نے بلی کے تعلق سے اتنا رحم دکھلایا, اتنی شفقت دکھلائی کہ وضو کے لیے ہوئے صحابی پانی اس بلی کو پلا رہے ہیں, اور ایک مسئلہ اللہ کے نبی کی حدیث کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں, اسی نبی کے ماننے والے بلی کو دیکھ لیں تو راستہ اپنا بدل جائیں اور اپنی مرضی بدل لیں, اپنی پلاننگ بدل لیں, اپنا ارادہ ترک کر دیں. یہ کیا ہمارا, کتنی بڑی بدعقیدگی میں ہم جی رہے ہیں. یہ ایک نمونہ میں دے رہا ہوں, ایسی بہت ساری چیزیں جو پائی جاتی ہیں.
آدمی کسی کو شکل دیکھ لیا، کہ صبح صبح تجھے دیکھ لیا، آج تو میرا دن خراب ہو جائے گا. اور بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، اپنے خود کے اولاد کو منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا جملہ، کئی گھروں میں یہ ہوتا ہے، بیٹیوں کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں اگر ماں باپ کی نگاہ میں وہ تھوڑا سا آڑا ٹیڑھا ہے، اچھا نہیں ہے، تابعدار فرما بردار نہیں ہے، تو وہی ماں باپ کی زبان سے نکل رہا ہوتا ہے، جب سے یہ پیدا ہوا گھر میں آفت مصیبت آ گئی ہے، جب سے یہ بہو آئی ہے گھر میں پورا کلیش ہی کلیش ہے. بڑا عجیب و غریب فلسفہ ہے. کچھ لوگ نئے نئے گھر کو منحوس سمجھ رہے ہیں کہ جب سے مولانا صاحب اس گھر میں آئے بڑی مصیبت آ رہی، دیکھو وہ فلاں انتقال کر گیا، بزنس چوپٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یعنی نئے گھر کی کیا غلطی ہے؟ نئے گھر سے اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں، اس سے بچے کو نہیں لے رہے ہیں. کچھ لوگ اپنی گاڑیوں کو منحوس سمجھ رہے ہیں. اس دنیا میں بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں. اور ایسا ہے، گاڑی کو، بیوی کو، بچوں کو، گھر کو، کس کو چھوڑا جس کو یہ منحوس نہیں سمجھتے، اپنے علاوہ سب کو منحوس سمجھ رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان تینوں کے حوالے سے کہا تھا، یعنی عورت، گاڑی اور گھر. پہلے میں حدیث صحیح مسلم کی سناتا ہوں، کتاب السلام 2225. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یکم من الشؤم شیء حق ففی الفرس والمرأة والدار. اگر کوئی چیز منحوس ہوتی تو عورت منحوس ہوتی، گھوڑا منحوس ہوتا، گھر منحوس ہوتا. لیکن ہے کوئی چیز منحوس نہیں، کوئی چیز منحوس نہیں ہے. اگر ہوتی تو ایسا ہوتا. اور یہاں ایک چیز حقیقت اور سچائی کے ساتھ میں بتاؤں، آپ جب حدیثوں کے ذخیروں کو اٹھائیں گے تو کئی حدیثیں ایسی ہیں جس میں حدیثیں آدھی لکھی ہوئی ہیں. یعنی اس کا یہ مفہوم نکل کے آتا ہے کہ منحوس یہ تین چیزیں ہیں، عورت منحوس، گاڑی منحوس، گھر منحوس. اب جن لوگوں کو استاذ نصیب نہ ہو، خود سے عالم بننے کی کوشش کریں گے، وہ یہی عقیدہ لے کر اٹھے گا، ایک دو حدیث پڑھے گا، کہتا ہے اسلام تو کہتا ہے یہ تو منحوس ہے. جبکہ اسی کے آگے کی حدیث پڑھے گا، اس میں پوری مکمل حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا اگر ہوتا کوئی منحوس تو یہ ہوتے، مطلب یہ کہ کوئی نہیں منحوس ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ سکتے تھے کہ عورت منحوس؟ کیسے آپ کہہ سکتے تھے گھر منحوس؟ آپ کیسے کہہ سکتے تھے کہ گھوڑا منحوس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اربع من السعادہ، چار چیزیں انسان کے خوش قسمت ہونے کی دلیل ہے، ثبوت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے نیک اور صالحہ بیوی عطا فرما دی ہے اس کی خوش قسمتی کی دلیل ہے. جس کو اللہ نے بہترین کشادہ گھر عطا فرما دیا اس کے خوش قسمت ہونے کی دلیل ہے. جس کو اللہ نے بہترین آرام دہ سواری عطا فرما دی یہ اس کے خوش قسمت ہونے کی دلیل ہے. اور جس کو اللہ نے بہترین پڑوسی نواز دیا یہ اس کے خوش قسمت ہونے کی دلیل ہے. ایک طرف اللہ کے نبی اس کو خوش قسمتی کی دلیل بتلا رہے ہیں، دوسری طرف میرے نبی کیسے کہہ سکتے تھے کہ یہ چیزیں منحوس ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے علم کو صحیح جگہ سے لینا ضروری ہے. کئی حدیثیں اس تعلق سے ہیں، اس لیے اگر اس بحث کو آپ اگر کہیں سرچ کریں گے تو لمبی چوڑی بحث ملے گی کہ عورت منحوس ہے کہ نہیں. اور اس کو بہت سارے غیر مسلم لوگوں نے جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے. کیوں؟ ایک آدھی ادھوری حدیث پڑھی ہے، پوری حدیث نہیں پڑھی، اس لیے مسئلہ پورا کھل کے واضح سامنے نہیں آتا ہے. اب سوال یہ ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ دل میں خیال آ جاتا ہے کہ میرے اوپر مصیبت آئی ہے، ہو نہ ہو یہ فلاں آدمی ہی اس کا کارن ہے، یہی اس کا ذریعہ ہے. یہ جملہ ہمیں اپنی زبان سے نہیں نکالنا ہے. میں نے شروع میں کہا تقدیر پر ایمان ضروری ہے، اور تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کو نفع نقصان پہنچ رہا وہ سب اللہ کی جانب سے ہے، آپ کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے. آپ نقصان سے بچنے کے لیے تدبیر کریے، تدبیر بھی تقدیر کا حصہ ہے، تدبیر بھی تقدیر کا حصہ ہے. تقدیر اور تدبیر دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تدبیر الگ چیز ہے، تقدیر الگ چیز ہے. تدبیر تقدیر کے اندر داخل ہے. اللہ نے یہ لکھ رکھا کہ تم محنت کرو گے، اتنا کوشش کرو گے، اتنی جان لگاؤ گے، اتنا مال لگاؤ گے، اتنا سفر کرو گے، تمہیں تب یہ ملے گا. آدمی سوچتا ہے یہ ملے گا، یہ تقدیر ہے، لیکن بیچ میں جو آپ کا ایفرٹ ہے یہ آپ کی تدبیر ہے. تدبیر کے ذریعے سے آپ تقدیر تک پہنچ سکتے ہو. اگر آپ تدبیر کا انکار کرو گے تو تقدیر پر مکمل ایمان نہیں ہوگا، اور تقدیر کا انکار کرو گے تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ایمان کا. علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے بدشگونی سے بچنے کا، اس طرح کے خیالات سے اپنے آپ کو بچانے کا؟ دو علاج، ایک غلط اور ایک صحیح. غلط علاج یہ ہے کہ اسی طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے لوگ تعویذ پہنتے ہیں، کڑا پہنتے ہیں، چھلا پہنتے ہیں، کمر پہ دھاگا باندھتے ہیں، گاڑیوں پہ جوتا لٹکاتے ہیں، ٹائر لٹکاتے ہیں، عجیب و غریب کی چیزیں کر رہے ہیں اور جملے میں لکھواتے ہیں بری نظر والے تیرا منہ کالا. کچھ لوگ تو اور بھی جوک ٹائپ میں جملے لکھواتے ہیں، میری چلتی ہے تو تیری کیوں جلتی ہے. یہ پیچھے گاڑی پہ لکھا رہتا، آپ پڑھ سکتے ہیں.
یہ سب تماشے ہیں, یہ سب ان کے اندر جو گند موجود ہے, صحیح عقیدہ موجود نہیں ہے, اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اس ٹاپک پہ جب میں سوچنے لگا, مجھے لگا اس میں تو مسلمان نہیں ملوث, لیکن جب باریکی سے سوچنے کی کوشش کی گئی اور لوگوں کے حالات اور رویے پر نظر دوڑائی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں, یہ کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر بھرا ہوا ہے, اس کی اصلاح ضروری ہے. اللہ پر ایمان نہیں, آپ کو کڑے پہ پتھر پہ ایمان ہو گیا, کوئی پتھر کی انگوٹھی پہنے ہوا, کس لیے پہنا؟ بزنس بہت اچھا چلتا ہے, اس سے کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. بتائیے عجیب و غریب عقیدہ. ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس حجر اسود ہے, پتھر, اس سے زیادہ معتبر پتھر ہمارے اسلام میں نہیں ہے. لیکن آپ جانتے ہیں حجر اسود کا پاور نفع نقصان کے حوالے سے نتھنگ, کچھ نہیں اس کا پاور ہے. اور یہ میرا اپنا جملہ نہیں, یہ حجر اسود کی شان میں گستاخی نہیں. آپ صحیح مسلم اٹھائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ کا عمل بتایا جا رہا ہے. صحیح مسلم کتاب الحج 1270, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی حجر اسود کے سامنے جا رہے ہیں طواف کرنے کے بعد, اور اس کے بعد وہ اس کو بوسہ دینے جاتے ہیں. ہم اور آپ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. بوسہ دیا, اس کے بعد کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے, اما واللہ لقد علمت انک حجر, اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے, وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ, اور تو کوئی نفع نہیں دے سکتا, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ, اگر میں نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے ہرگز نہ چومتا. یہ عمر بن خطاب کا عقیدہ حجر اسود کے بارے میں کہ ہم اس لیے تجھے چومتے ہیں کیونکہ میرے نبی نے چوما ہے. اس میں ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی تو پتھر کی پوجا کر رہے ہیں. ہم نہیں پوجا کرتے پتھر کی, اور نہ خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم رب کعبہ کی عبادت کرتے ہیں, کعبہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں, اور حجر اسود کو اس لیے چومتے ہیں کیونکہ میرے نبی نے چوما ہے. اب یہ معاملہ ہمارے اور ہمارے نبی کی عقیدت کا ہے, اتباع کا ہے, پیروی کا ہے. ہم ان کی پیروی میں چوم رہے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ جب اللہ کہے کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ, سجدہ کرو, تو وہ تابعداری ہے کہ آدم کے سامنے بھی مخلوق سجدہ کرے گی, اور وہ شرک نہیں ہوگا, وہ عین اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہوگی. ایسے میرا رب کہتا ہے, میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو چوما جائے تو ہم چوم رہے ہیں, یہ اس کی عبادت نہیں ہے. اب اس کو لوگ اپنے مطلب کی دلیل بنا کر کہتے ہیں بھائی دیکھو حجر اسود چوم سکتے تو فلاں ولی بزرگ تو ان کی قبر کو کیوں نہیں چوم سکتے, اینٹ کہاں کی, روڑا کہاں کا لایا, کہاں سے کھڑا کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے حجر اسود ہمارے پاس معتبر پتھر ہے. اگر حجر اسود کے اندر کوئی پاور نفع نقصان کیا نہیں, تو وہ پتھر کی انگوٹھی میں آپ کے پاس کہاں سے آیا پاور؟ وہ آپ کے دھاگے میں جو آپ کی کمر میں, آپ کے گلے میں بدھا ہوا, آپ کے بازو میں بدھا ہوا پاور آیا کہاں سے؟ نہیں آ سکتا. یہ آپ کو ٹھگا جا رہا ہے, یہ آپ سے بےمانی کی جا رہی ہے, آپ کو برا بنایا جا رہا ہے, اور آپ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, باطل طریقے سے آپ کا مال لوٹا جا رہا ہے. آپ ان سب گندگیوں سے نکلیے, اپنے دلوں کو صاف کیجئے, عقیدے کی درستگی کیجئے. یہ علاج جو اس بدشگونی سے لوگ بچنے کے لیے کر رہے ہیں, یہ علاج غلط طریقہ ہے, یہ خراب طریقہ ہے, یہ کفریہ علاج ہے. صحیح علاج کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے. سنن نبی داؤد میں کتاب الطب میں 3910 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی بدشگونی کے حوالے سے, الطیرۃ شرکن, الطیرۃ شرکن, الطیرۃ شرکن, بدشگونی لینا حرام ہے, شرک ہے, بدشگونی لینا شرک ہے, شرک ہے. 3 بار آپ نے فرمایا, اور اس کے بعد فرمایا وما منا الا, ہر آدمی کے دل کے اندر کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات آ ہی جاتی ہے. ولیکن اللہ یذہبہ بالتوکل, لیکن اگر انسان اس کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی ذات پر توکل کرنا شروع کر دے, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا شروع کر دے. اس طرح کی چیزیں جیسے ہی خیالات میں آئے, اللہ کی ذات پر آپ سوچنے لگیے, اللہ کے بارے میں بھروسہ کی جو باتیں آپ کو معلوم ہوں ان ساری چیزوں کو سوچیے. کوئی آیت معلوم ہے, ان آیتوں پر غور کرنا شروع کر دیجئے کہ کیسے ہمارے اسلاف, ہمارے انبیاء کرام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا کرتے تھے. اس کا علاج صرف اور صرف توکل ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. اسی لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 کی تلاوت ہم نے شروع میں کی تھی. اللہ نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فليتوکل المؤمنون. مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ کی جانب سے, اللہ کی مرضی سے ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے, اللہ ہی مالک ہے. اللہ فرما رہا ہے مومن تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. مطلب یہ ہوا جب آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا تو آپ بلی سے, کتے سے, آپ چمگادڑ سے, الو سے نہیں ڈرنے, آپ کسی سے نہیں ڈریں گے, آپ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ڈریں گے جو عین توحید ہے. دیکھیے ڈرنا اللہ سے یہ توحید ہے, اس پر ثواب ملتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی, میں اللہ سے نہیں ڈرتا, اتنے جری اللہ سے نہیں ڈرتے, کہاں کسی سے نہیں ڈرتے, اللہ سے بھی نہیں. کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ غفور الرحیم ہے, بے ایمان کہیں کا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, قرآن میں ہے. اللہ کے اور ناموں کو تم نے نہیں جانا. اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کیا بتایا ہے؟ فرمایا کہ میں غفور ہوں, غفار ہوں, رحیم ہوں, رحمان ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن میں قہار بھی ہوں, میں جبار بھی ہوں. میں جب مارنے پہ آتا ہوں تو برباد کر دیتا ہوں. تمہاری نسلیں تمہیں نہیں پہچان پائیں گی, کوئی میڈیکل سائنس, کوئی مشین تمہارا پتہ نہیں لگا پائے گی.
تو اللہ دونوں طرح سے ہے، دونوں باتیں اپنے بارے میں بتا رہا ہے. لہٰذا اللہ سے ڈرنا توحید ہے، ثواب کا کام ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے ایسے ڈرنا جیسے ڈرنا اللہ رب العالمین سے چاہیے، یہ شرک ہے اور یہ گناہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کی طرف سے کیا جانے والا ظلم ہے. اللہ تعالی ہم سب کی عقائد کی اصلاح فرمائے.